وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكل فوق النبيين في هلك وفي خلوق فوق النبيين في هلك وفي خلوق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكل آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک اجتماعی طور پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عاجزاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو محبت مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ جتنی اعلیٰ دیکھیں آپ نیت لے کر بیٹھیں گے اتنا ہی اعلیٰ اجر اللہ کی بارگاہ سے آپ پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کاوش کو سعیاً مشکورہ بنا دے، وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور جب قبول ہو جائے تو یہ دعا کریں، یا اللہ کریم اس سعیاً مشکورہ کا ہمیں اجراً عظیمہ، اجراً کبیراً، اجراً غیر ممنون عطا فرمانا۔ تو حدیث مبارکہ جو ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا نور، فیض اور خیرات لے رہے ہیں، منہاج السوی کی حدیث نمبر ہے 25۔ تو حدیث مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس کے گواہ ابی درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی، براہ راست سنی۔ جب آپ کو، اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں، جب آپ حدیث پاک کی سماعت کے لیے بیٹھے ہوں تو آپ بھی یہ تصور کیا کریں کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تربیت میں، اطاعت میں اور محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم پر اللہ نے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر چادر ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر نور اور سکینہ نازل ہوتا ہے، جس سے ہمیں طہارت، تزکیہ اور تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو میں کر رہی ہوں۔ ہم اپنے جہاد کے لیے آتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بنانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح نماز کو بھی قائم کرنا ہوتا ہے نا، اقیم الصلاۃ، اسی طرح نسبت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قائم کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہمارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو بیٹھے بٹھائے تو ہم مومن نہیں ہو جائیں گے، دین کو بھی قائم کرنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دیکھیں ہمیں شعور دیا ہی نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تو ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی عظمت اور ہر طرح کی برکت اور عزت اور درجات عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے در مصطفیٰ سے کیا لیا، کتنی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کتنی نسبت قائم کی اور کیسی نسبت قائم کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم نہیں ہوگی، نسبت مصطفیٰ
قائم کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ درجہ بدرجہ، قدم بقدم ہم نے یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنی ہے. کون سی نسبت؟ سنت کی نسبت. پہلے حدیث پاک ہوگی تو سنت اور شریعت. پہلے حدیث پاک کی نسبت. تو پہلی ہماری نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قائم کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ سماعت کی. پہلے سماعت، سنو حدیث پاک کو، سنو. پھر بصارت، پھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے ان کی زیارت کرو. تو یہ بصارت کی نسبت، سماعت کی نسبت. اور پھر دیکھیں ان الفاظ کو، کلمات کو سماعت کے بعد، بصارت کے بعد ان کو سمجھو. پھر قابلیت کی نسبت. پھر ان کو سمجھنے کے بعد بلا نہ دو، یادداشت میں رکھو، حفاظت میں رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو، الفاظ کو. تو پھر دیکھیں نا، یادداشت کی نسبت، حفاظت کی نسبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قائم کرنی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے. پھر اس پر اطاعت کی نسبت، سنی انسنی نہیں کر دینی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم کہیں ہاں ہمیں سارا پتہ لیکن عمل میں کچھ بھی نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہم نے قول کے ساتھ ساتھ فعل کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں اطاعت کی نسبت. آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے دیکھا کتنی نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قدم بہ قدم قائم کرنی ہے. تبھی تو ہمارا راستہ بنے گا سنت کا، شریعت کا. پھر طریقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نسبت، پھر طریقت کی نسبت. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اسی طرح کرنا، اس کو کہتے ہیں طریقت کی نسبت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، اطاعت کی نسبت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نسبت. دیکھیں ہم تو بیٹھے بٹھائے محبت کے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری تو ساری کہتے ہیں نا دعوے بھی ہمارے جو نا ہماری نمازوں کی طرح بس کھوکھلے ہی ہیں کہ نہیں. نہ ہم نے سمجھا، نہ ہم نے اس پہ غور و فکر کیا، نہ ہم نے اس پہ عمل کیا. بس زبانی ہماری کہتے ہیں نا قرآن رکھا ہوا ہے زبان پہ حالی. اسی طرح زبانی ہماری دعوے ہیں، اسی طرح زبانی ہماری ساری زبانی ہم جنتی ہیں، ہم تصوراتی ایمانی ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نسبت لینے کے لیے پہلے گھر سے نکلیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہماری جہاد کی نسبت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لینے کے لیے ہماری سماعت کی نسبت، ہم سنیں غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. پھر ہماری بصارت کی نسبت، پھر ہماری یادداشت، اس کو ذہن میں رکھیں، باقی باتیں نکال دیں. آج ہم کہتے ہیں یاد نہیں رہتا کچھ. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے کہ دماغ میں ہماری دنیا کی باتیں اتنی بھری ہوتی ہیں، دنیا کی فکریں، دنیا کی چاہتیں، خوشیاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جگہ ہی نہیں رہتی. جسے کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی نسبت کے لیے ہمارے دماغ میں جگہ ہی نہیں رہتی. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اس لیے میں آپ سے کہتے ہیں جس طرح آپ قرآن کی میموری ڈیلیٹ کرتے ہیں نا پرانی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، اسی طرح آپ دنیا کی باتوں کو ڈیلیٹ کر دو. ماضی کی غم اور ماضی کی فکریں، خوشیاں، محرومیاں سب ڈیلیٹ کر دو تاکہ اس کے اندر نئی میموری آئے. آپ سمجھ رہے ہو؟ نئی میموری ہم نے ڈالنی ہے. کیا ہر ہفتے ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے قرآن اور حدیث سے. اس طرح ہماری نسبت بنے گی در مصطفیٰ سے. میں آپ کو بتاؤں زبانی بیٹھے بٹھائے کوئی نہیں بنتا. فقیر مصطفیٰ تو غلام مصطفیٰ تو عاشق مصطفیٰ. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ زبانی کچھ بھی نہیں ہونا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے سارا. شیطان کہتا ہے تو گھر بیٹھی عاشقی، گھر بیٹھی غلامی، گھر بیٹھی بندگی، گھر بیٹھی جنتی. تو اس دھوکے سے نکل آئے، ہدارہ نکل آئے. کیونکہ عمر تمہاری نکل گئی ہاتھوں سے. نکل رہی ہے کہ نہیں؟ وقت بھی ہاتھوں سے نکل رہا ہے. نکل رہی ہے کہ نہیں؟
صحت بھی ہاتھوں سے نکل رہی ہے کہ نہیں؟ بصارت بھی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یاداشت بھی جا رہی کہ نہیں؟ تو کیوں نہ جو رہ گئی ہے تھوڑی بہت، جسے کہتے ہیں نا یاداشت، بصارت، سماعت، ہمت، صحت، طاقت، اب اس سے نسبت بنا لو۔ آپ سمجھ رہے؟ جب آپ نسبت بنا لو گے تو وہی آپ کی عبادت، آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے گی۔ آپ کو سمجھ آیا یہ سلسلہ؟ آپ نسبت بنا لو ہر چیز کی رسول اللہ سے، در مصطفیٰ سے، آنکھوں کی بھی، بصارت کی بھی، سماعت کی بھی، یاداشت کی بھی۔ اب میں نے یاد رکھنا ہے تو اللہ رسول کی بات کو یاد رکھنا، یہ سوچ لیں، دل میں یہ نیت کر لیں۔ اب میں نے ساری باتیں دنیا کی جھٹک دینی ہے، دنیا کی باتوں کو میں نے بلا دینا ہے۔ پہلے ہم نے اللہ رسول کی باتوں کو بلایا ہوا تھا نا، ہے؟ زندگی بڑی اچھی جا رہی تھی، بڑے ہم ہوش ہوش پھر رہے تھے، اس لیے کہ ہم نفس اور شیطان کے دھوکے میں تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب جب دنیا کی باتوں کو بھلا کر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات یاد رکھنی پڑ جائے نا تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، ہمیں بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ کیسے یاد رہے گا، بھی دروازے سے میں نکلتی نہیں وہی حدیث بھول بھی جاتی ہے، کیا سیکھا تھا اور پچھلے ہفتے کیا سیکھا تھا وہ تو یاد ہی نہیں ہوتا زبانی، کیا سیکھا تھا پچھلے ہفتے۔ اس لیے کہ وہی جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہماری جو بیس ہے نا ساری نفسی ہے، ہماری جو بیس ہے جس میں ہماری پرورش کی گئی ہے نا وہ قرآنی، نورانی، ایمانی، روحانی نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہمیں دنیا کی باتیں فوراً دل پہ اثر کرتی ہیں، فوراً ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہیں۔ ذرا کوئی دنیا کی بات ہو ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کسی نے کہا ہو میرے دماغ پہ قرآن کی آیت سوار ہوگی، میرے دل پہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جا کے لگی نہ، وہ نہیں لگتی، لگتی دنیا کی بات ہے، سوار دنیا کے کام ہوتے۔ یہ ہے شیطان کا دھوکہ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں، پھر وہ میرے سے بدلے لینے آ جاتا۔ تو بہرحال شیطان کے یہ دھوکے ہیں جن میں ہم پڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر جان ہی نہیں رہتی۔ جب دل میں ہر وقت آپ سوچو ہم دنیا کی پریشانیاں، دماغ میں ہر وقت زمانے کے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہوا، اس کی باتیں اس کی باتیں سوار رکھیں گے تو نہ اللہ کی کوئی بات یاد رہے گی قرآن میں سے، نہ حدیث پاک میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد رہے گی، تو ہم ہر وقت ادموئے رہیں گے۔ نہ کوئی جوش، ایمانی جوش ہوگا، نہ کوئی قرآنی جذبہ ہوگا، نہ کوئی رحمانی ملاقات کا شوق ہوگا۔ ہر وقت ہم گرے پڑے مرے ہوں گے، اسے لگے گا سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں۔ ہر وقت ہم مایوس، پریشان اور ڈپریشن میں رہیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے شیطان کا جال جو اس نے ہمارے ارد گرد مکڑی کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں وہ ہمیں پکڑ کے جکڑ کے رکھتا ہے، اور ہم نمازیں پڑھ کے بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ ہم قرآن جیسی اعلیٰ لوح محفوظ کی زیارت کر کے بھی ہمیں کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو ہمارا جہاد ہے یہ اصل میں شیطان کا جال توڑنے کے لیے ہے، جو اس نے ہمارے ارد گرد ایک بنایا ہوا نا پورا جال، اس کو توڑنے کے لیے ہم مجاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح ٹوٹے گا، یہ جو آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے کام چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی ساری ضروریات چھوڑ کر آپ سب پیچھے کر کے جب آتے ہیں نا تو سمجھ لیں یہ جہاد ہے نا، اس سے آپ کے دل کے جو تالے ہیں نا وہ ٹوٹتے ہیں، جو شیطان نے گریں لگائی ہوئی ہیں نا دماغ پہ وہ کھلتی ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھ آ رہی فرمایا تھا ایک آیت سمجھنے کے لیے گھر سے نکلو، گھر بیٹھ کے 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ گھر بیٹھ کے 100 نفل پڑھو گے پھر شیطان آ کے تمہیں جکڑ لے گا، لیکن جب تم آیت سمجھنے کے لیے گھر سے نکلو گے تم اس کا نور لے کے آؤ گے، تم تقویٰ، طہارت اور تزکیہ لے کے آؤ گے، پھر تم شیطان کو پہچان لو گے اور اس سے بچ جاؤ گے۔ آپ کو یہ حکمتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد کی، سماعت کی، بصارت کی، یاداشت کی، حفاظت کی، اطاعت کی، سنت کی، شریعت کی، کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے میں نے شریعت مصطفیٰ کے مطابق کرنا ہے، بھلے مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو،
بھلے لوگ مجھے اچھا جانے یا برا جانے، اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں طریقت کی نسبت۔ جس کی طریقت کی نسبت بن جاتی ہے نا، وہ پھر طریقہ مصطفیٰ پہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ نہیں دیکھتا زمانے کی ہوا کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رواج کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا فیشن کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے طریقہ مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ طریقت کے بعد پھر اطاعت کی نسبت آتی ہے کہ وہ بندہ ہر حال میں ہر قدم اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھاتا ہے۔ آتا ہے تو ذکر کرتے ہوئے للہ آتا ہے، باللہ بیٹھتا ہے، معلّہ جاتا ہے، توکل علی اللہ رہتا ہے، کبھی ڈولتا نہیں، کبھی گرتا نہیں، کبھی مایوس ہوتا نہیں، توکل علی اللہ رہتا ہے۔ یہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حالات کتنے ہی برے ہو جائیں، میں نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا، میں نے اطاعت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی اللہ سے نہ کبھی مایوس ہوئے، نہ کبھی ناشکرے ہوئے۔ آپ سمجھ رہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو قدم قدم پہ ناشکرے، بات بات پہ مایوس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بات کرو تو ہے ہی کچھ نہیں، اور جب پوچھو حال تو کہتے ہیں ملا ہی کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں ہم اطاعت مصطفیٰ سے کتنے دور ہیں، اور بیٹھے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں عاشق مصطفیٰ، میں تو غلام مصطفیٰ ہے، اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں غلامی مصطفیٰ میں جان بھی قربان ہے۔ عملی طور پہ نسبت ہے ہی نہیں، رستہ لیا ہی نہیں، اور باتوں میں وہ اونچے اونچے دعوے۔ تو شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، پھر آتی ہے محبت مصطفیٰ کی باری ہے، جس کو ہم بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں میں نے تو کر لی خریداری، میں نے ایک نعت پڑھ لی، میں عاشقی، میں جنتی، میں امتی۔ یہ سارا شیطان کا دھوکہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس میں وہ لوگوں کو مبتلا رکھتا ہے۔ اور جو نعت پڑھنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو سونے نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، جی سونے نے ہے، سونے نے، میں حیران ہوتی ہوں، نعتوں کی تو ڈیوٹی لگا دی، آیتوں کی نہ لگائی، نہ حدیثوں کی لگائی، سونے نے ڈیوٹی تیری لگائی تو صرف نعتوں کی لگائی۔ جی بات نہیں ہے ویسے؟ حالانکہ سونے نے، رسول اللہ نے سب سے پہلے تو قرآن کی آیتوں کے لیے، ساری زندگی قرآن پہنچانے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، ساری زندگی محنتیں، مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں، جنگیں، ریاضتیں، مجاہدے سارے قرآن کے لیے کیے۔ پہلی ڈیوٹی تو قرآن کی لگنی چاہیے تھی، ہے نا؟ قرآن کی آیات کی طرف آؤ، پھر حدیث پاک کی طرف آؤ، پھر نسبت مصطفیٰ لو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سب کیے بغیر ہی وہ کہتے ہیں لوگ ہماری تو سونے نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نعتیں پڑھنے کی۔ یہ سونے نے ڈیوٹی نہیں لگائی، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اصل تو وہ ہوتا ہے جو قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت لے کر آتے ہیں نا، وہ اصل محبت والے ہوتے ہیں، جنہوں نے در مصطفیٰ پر اپنا نفس قربان کر دیا ہوتا ہے، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے مفادات سب قربان کر دیے ہوتے ہیں، وہ محبت والے ہوتے ہیں۔ جو در مصطفیٰ کے منگتے بن گئے ہوتے ہیں وہ محبت والے ہوتے ہیں، ان کا حق ہے۔ جس طرح صحابہ کرام دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسات جہاد کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت پیروی کرتے، جہاد کرتے، جنگیں کرتے، مال لٹاتے، پھر وہ آ کے نعت پڑھتے تھے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے سیدھا نعت پہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، جو پہلے درجے تھے وہ نہیں ہم کرتے، جو اصل کام، جو اصل جہاد تھا، جو اصل نسبت تھی، بیس ہماری ہے ہی نہیں، بیس ہم نے بنائی نہیں۔ دیکھیں یہ ہمارا حال صرف اس طرف نہیں ہے، ہر جگہ ہم نے یہی حال کیا ہوا ہے۔ قرآن کو بھی ہم نے پورا ختم کر کے خوش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ جو قرآن ختم کر دے رمضان میں وہ جنت میں جاتا ہے، ایک ایک لفظ کا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نہیں پتا وہ جو 10 نیکیاں میں نے کمائی تھی وہ 100 میں نے لٹا بھی دی بعد میں، جب میں نے حسد کیے، چغلیاں کی، غیبتیں کی،
جب میں نے جھوٹ بولا، جب میں نے دھوکہ دیا تو وہ 10 تو کیا، میں نے 100 لٹا دی وہاں پہ، وہ نہیں ہم یاد کرتے اور اسی دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ میری وہ 10 کی 10 اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم پریکٹیکل جہاد کر رہے ہیں، پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بنا رہے ہیں۔ محبت کے بعد پھر باری آتی ہے اتباع مصطفیٰ، فاتبعونی، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے فرمایا میرے اس محبوب کی پیروی کرو اگر اللہ سے محبت ہے تو۔ اور ہم اللہ سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور یہ دعوے ہمیں کہیں لے جانے والے نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، سوائے شیطان کے پیچھے۔ اور آخر میں پھر آپ کو انجام پتہ ہی، جو شیطان کا انجام ہوگا وہی انجام ان لوگوں کا ہوگا جو شیطان کے جھوٹے دعووں پر یقین کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس تناظر میں آپ سوچیں، جب تک ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی نہ بنی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جو اجر ہے وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ بتائیں۔ اس حدیث پاک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اس تک پہنچنے کے لیے نسبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ ہم اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے ہم جنت تک پہنچ نہیں سکتے۔ دیکھیں جنت کی خوشخبری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام ایسے ہیں جن کو جو بھی شخص ایمان کی حالت میں سر انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ کہہ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت بناؤ، یہ کام کرنے سے پہلے، اس کا درجہ جنت پانے سے پہلے نسبت مصطفیٰ بناؤ، جس کی ہمیں کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی ہے کر تو لیا نا، پڑھ تو لی نا، اللہ قبول کر لے گا۔ تو بس اب میں نے ایک میلاد اٹینڈ کر لیا، بس میں نے اب نعت پڑھ لی، میری تو بخشش ہو جانی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ایک قطرے سے کچھ نہیں ہوتا، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندہ قدم بہ قدم چلتا جائے تو منزل پہ پہنچتا ہے۔ ہم ایک محفل کر کے سمجھتے ہیں میں تو بخشی ہوئی تو میں جنتی۔ آپ سوچیں، آپ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ نہیں؟ کہ میں نعتیں پڑھ کے جنت میں چلی جاؤں گی، نہ آیتیں میں نے پڑھی نہ سمجھی، نہ میں نے حدیث پڑھی نہ سمجھی، خالی نعتیں پڑھ کے۔ تو یہ آپ دیکھیں جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے در سے پہلے ہمیں ایمان لینا ہے، ایمان لینا ہے، پھر فرمان لینا ہے، پھر ہم رحمان تک پہنچیں گے۔ یہ بات نوٹ کریں گہری جو میں نے آج آپ کو سمجھائی۔ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی تو ہمارے اعمال کسی جوگے ہوں گے، جسے کہتے ہیں نا، ان کا کوئی وزن ہوگا، وہ دیکھنے کے قابل ہوں گے، وہ پیش ہونے کے قابل ہوں گے۔ لیکن اگر اعمال میں نسبت مصطفیٰ ہی نہیں ہے نا تو اللہ نے ایسے اعمال کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے دیکھنا ہی نہیں ہے جو اعمال اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو غبار بنا کے اڑا دینا ہے، نہ کوئی وزن ہے نہ کوئی اہمیت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے میں آپ کو سمجھایا کہ اعمال سے پہلے نسبت مصطفیٰ کی فکر کریں، اور اس کو بھی ہم نے عملی طور پہ، پریکٹیکل طور پہ قائم کرنا ہے۔ صرف ذہن میں نہیں سوچ لینا کہ ہم جی بیٹھے بٹھائے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، میں جنتی۔ اتنا آسان شارٹ کٹ راستہ نہیں ہوتا جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اگر اتنا شارٹ کام ہوتا تو ہماری زندگی 60-70 سال کیوں جاتی؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے جو ہمیں 50-60-70 سال کی جو زندگی دی ہے نا، وہ اللہ نے اس لیے دی ہوئی ہے کہ صراط المستقیم کو ڈھونڈو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں تفکر، تدبر، تفکر، قرآن سے تزکیہ، طہارت، ہدایت لے کر آؤ،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत बनाओ, ये करते 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 हमारी उम्र 50-60 साल हो जानी है। लेकिन जिस तरह की छलांगे हमने मारी हुई है ना, बैठे बिठाए जन्नती तो बैठे बिठाए उम्मती, उस लिहाज से तो हमारी उम्र 2 साल होनी चाहिए थी, जितनी तेजी से हम निकल गए हैं आगे। ना हमने कोई मुजाहिदा किया, ना शहादा का वादा निभाया, ना वो रास्ता लिया। आप समझ रहे हैं? और बैठे बिठाए हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो बख्शा जाऊंगा। तो ये भी मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने जो जिंदगी हमें दी है उसका मकसद क्या है। देखिए, हमने ये काम करने हैं, निस्बत मुस्तफ़ा बनानी है। आप समझ रहे हैं? कुरान के अंदर तफक्कर, तदब्बर, तफक्को, तज़किया और कुरान से हिदायत और कुरान की पैरवी करनी है। तो ये सब करने के लिए हमें टाइम चाहिए, हमें वक्त चाहिए, हमें मोहलत चाहिए, हमें सेहत चाहिए। अल्लाह ने इसलिए ये सब कुछ हमें दिया हुआ, और हम समझ रहे हैं दुनिया के लिए मिला हुआ। दुनिया में ऐश करो, दुनिया में कहते हैं ना अपने स्टेटस बनाओ, जीनतें बनाओ, बड़े बड़े घर बनाओ, कारोबार बनाओ। हम तो उस तरफ निकल गए जिधर काफर निकले हुए हैं। हम शैतान के धोखे में आ गए ना, इसलिए उस तरफ निकल गए जो जो काफर जिस तरफ लगे हुए हैं। दुनिया के दर्जे, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया के मकामात, दुनिया की जीनतें, ये तो काफरों का काम है। आप समझ रहे हो? जो मोमिन होता है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत, वो तो कुरान से तफक्कुर, कुरान से हिदायत, कुरान का इत्बा, वो तो अल्लाह की रजा का मुसाफिर होता है। तो आपने देखा, हमने तो रास्ता ही गलत लिया हुआ है, इसलिए हम किसी जगह पे, किसी मंजिल पे, किसी मुकाम पे पहुंच नहीं पाते। इसलिए तो आप देखें ना हमने रास्ता सही लिया सिरातल मुस्तकीम, ना हमने कुरान से, ना हमने कुरान का तरीका लिया, ना हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना लिया, ना हमने कलमे का वादा निभाया। जो असल करने के काम थे वो किए नहीं, और हम करने लग जाते हैं वुजू करके इबादत। मैं आपको बताऊं, इबादत के दर्जे पर तो हम पहुंचे ही नहीं। इबादत तो शुरू ही तहारत से होती है। तहारत जो है वो तहारत मिलती है तज़किया से, और तज़किया मिलता है जिहाद से, और जिहाद कलमे का वादा निभाना जिहाद है, जो हमने किया ही नहीं। आपको समझ आ रही है? इबादत का दर्जा देखिए बहुत ऊंचा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा रहे हैं ना। 5 काम का मतलब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, 5 काम, इसका मतलब है ये 5 इबादत। ये इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो भी शख्स करेगा, पहले तो वो उस दर्जे पर हो, इबादत के दर्जे पर हो, इबादत का दर्जा, इबादत का मुकाम। इबादत वो नहीं जो हम करते हैं, जो हमने बनाई हुई है। इधर मैंने वुजू किया, 2 छट्टे मारे हैं, उधर मैंने जानवर बिछा के 2 छलांगे मारी, इधर मैंने कुरान शुरू किया, इधर बंद किया, ये मेरी इबादत है। मैं आपको बताऊं, ये इबादत नहीं होती, ये ज़ाहरी है सिर्फ। असल इबादत वो होती है जो अंदरूनी हो, जो बातनी हो, जो रूहानी हो, जो कल्बी हो, जो नूरानी हो, जो जिहादी हो। आप समझ रहे हैं? और वो इबादत कैसे होती है? वो नफ्स खुशी से होती है। असल जो इबादत है ना, मैं आपको बताऊं, इबादत का जो पहला दर्जा है, मैंने आपको बताया था ना, नदामत है। इबादत का पहला दर्जा है नदामत। मैं अपने ऊपर नदामत, शर्मिंदगी महसूस करूं कि मैंने सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी, जहालत में गुजार दी, अपनी खुशियां, अपनी चाहतें ढूंढने में गुजार दी, अल्लाह की आयतें नहीं ढूंढी, रसूल का फरमान नहीं ढूंढा, अपनी ख्वाहिशें ढूंढ रही थी, कहाँ से मेरी पूरी होंगी, मेरी खुशियां कहाँ गई, ये ढूंढ रही थी। ये मैं परेशान थी, किसने क्या कहा इसमें परेशान थी, अल्लाह ने क्या कहा इसकी परवाह नहीं थी। है मेरी जिंदगी में क्या नहीं है ये सोच के रो रही थी। मेरी मेरी जिंदगी में रसूल की रहमत है कि नहीं, ये नहीं रोई, सोच के रोई कभी। आप समझ रहे हैं? पहला जो हमने इबादत के लिए काम करना है वो क्या है? नफ्स कुशी। नफ्स कुशी का मतलब ये है, जो कुछ मेरा नफ्स चाहता है ना, मेरा नफ्स चाहता है घर हो, बच्चे हो, हामद हो, जीनतें हो, ख्वाहिशें हो, कपड़े हो,
पैसा हो, माल हो, गाड़ी हो, हर चीज अच्छी हो, ये मेरा नफ्स चाहता है। आप समझ रहे हैं? तो आपने नफ्स कुशी करनी है, नफ्स की सुननी नहीं, नफ्स की माननी नहीं। नफ्स कहता है लज्जतें हो, ख्वाहिशें हो, चाहते हो, जीनतें हो, मेरी इज्जतें हो, ये सब नफ्स चाहता है। पहले तो नफ्स को देखो, नफ्स है कहाँ, हमें ये भी नहीं पता नफ्स है कहाँ। हम तो सारी जिंदगी नफ्स की पैरवी में लगे रहे, नफ्स कुशी तो की ही नहीं। आप समझ रहे हो? हम तो इबादत के मुकाम, इबादत के दर्जे, बल्कि हमने इबादत को समझा ही नहीं, तो मुकाम पे क्या पहुंचना। ऐसी बात है कि नहीं? हम तो इबादत को हमने समझा ही नहीं कि इबादत है क्या। पहले मुझे नफ्स कुशी करनी है, और नफ्स कुशी में आपका क्या हाल है, अकेली बैठ के घर कर लूंगी? नहीं, अल्लाह ने क्यों कुरान पाक में कहा है तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र कूनू मअस सादिकीन अनअमता अलैहिम तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है निकलो, निकलो, बैठो अनअमता अलैहिम के साथ। आप समझ रहे हो? फिर तवासो बिल हक तवासो बिस सब्र करो, फिर सच्चों के साथ बैठो। सच्चों के मन में जो नूर होगा, सीने का जो नूर होगा, जो उनके मन में आलमे हाहूत का नूर होगा, वो नूर जब तुम्हें मिलेगा ना, तुम्हें भी अपने अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा अंधेरे। तुम्हें अपने अंदर नफ्स के जाल नजर आएंगे, तुम्हें शैतान के फंदे नजर आएंगे, उस नूर की रोशनी में नजर आएंगे। घर बैठे कुछ नजर नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, घर बैठे शैतान आके सीधा आपके ऊपर एक हिजाब डाल देगा, तू जन्नती, तू नमाजी, तूने नमाज पढ़ ली, तू हाजी, अब तो तू हाजी भी है, तो सीधा जन्नती। घर बैठे शैतान हिजाब डालता है। मैं आपको बताऊं, हमें लपेट लपाट के उसमें फिर सुलाता है, कहता है बस दुनिया के गाम, वो फलाने ने क्या किया, उसको ये नहीं था करना चाहिए, इधर उधर की बातों में हमें उलझाता है। ना कहता है कुरान, शैतान क्या कहता है, ना कुरान में अल्लाह की बातें देख, ना रसूल की बातें देख, बस दुनिया की बातें देख। आप सोचिए जरा, ये घर में हमारा ये हशर हो रहा होता। हमें क्या पता घर बैठे नफ्स कुशी क्या है, तो जाहिदू फी सबीलिल्लाह क्या है, हमें क्या पता, मुझे बताओ। तो नफ्स कुशी जब तक हम नहीं करेंगे, पहले तो नफ्स का पता करना है कि नफ्स ने कहाँ कहाँ मेरे जिस्म में पंजे गाड़े हुए हैं। आप समझ रहे हो? नफ्स ने पूरे जिस्म को अपनी जकड़ में, पूरे जिस्म को अपने असर में लिया हुआ होता है। जुबान को भी नफ्स ने पकड़ा होता है, जुबान को कहता है जायके ढूंढ, अच्छे ठिकाने ढूंढ। आप समझ रहे हो? दिमाग को भी नफ्स ने जकड़ा होता है, दिमाग को कहता है अच्छे से अच्छा लिबास पहन, महंगे से महंगा लिबास पहन। दिल को भी नफ्स ने जकड़ा होता है कि जहां तेरी इज्जत हो वहां जा, जो तुझसे प्यार करे चाहे जो भी है उसके साथ बैठ, उससे मोहब्बत कर। आप समझ रहे हो? पूरा बदन जो है ना, हमारा पूरा बदन, यहाँ शैतान ने पंजे गाड़े होते हैं हर जगह, हर जगह पे उसका कब्जा। दिल, दिमाग, जिस्म अपने आप कब्जे में आ जाता है। जब दिल पकड़ा गया, दिमाग पकड़ा गया, तो जिस्म अपने आप शैतान के शिकंजे, नफ्स और शैतान के शिकंजे में आ जाता है। ये हम जिक्र की महफिलें क्यों करते हैं? देखें, आपको पता है, इसलिए करते हैं कि जो शैतान ने और नफ्स ने हमारे अंदर पंजे गाड़े हुए ना, उसके पंजे कहाँ हैं? नफ्स के पंजे जहाँ हमारी नाफ है, यहाँ पे। आप समझ रहे हो? आप देखें ना, जो भी उठता है पेट से उठता है, दर्द उठते हैं ना, जो इधर उधर गीबतें करें, बातें करें, पेट में मरोड़ उठता है। तो वो इसलिए उठता है कि वहां नफ्स के पंजे हैं, उसकी जड़ है वहां पे, यहाँ से उठती है हर चीज है। तो यहाँ से उठ के फिर वो दिल को भेजता है, फिर दिमाग को भेजता है, दिमाग फिर उसको देखता है मैंने इसको अमल कैसे करना है, फिर जिस्म उसके पीछे लग जाता है। आप समझ रहे हो? तो हमें तो पहले यही नहीं पता कि नफ्स के पंजे कहाँ हैं, नफ्स की कहते ना इंतहा कहाँ पे है, इंतहा दिमाग में है नफ्स की। नफ्स का जाल कहाँ है? पूरे मेरे बदन में नफ्स का जाल है। हमें तो ये बातें समझाई ही नहीं गई, इसलिए हमारा नफ्स अंदर ही अंदर तगड़ा होता गया, होता गया। जैसे वो बीमारी नहीं अंदर फैलती जाती, फैलती जाती। यही तो मैं हैरान होती हूँ कि छोटी मोटी बीमारी हो जाए, हम कितनी जल्दी टेस्ट करवाने दौड़ते हैं। और रूहानी तौर पर इतनी शैतानी और इतनी नफसानी, इतनी फसादी, इतनी
کہتے ہیں نا غفلت، اتنی جہالت، گوڈے گوڈے ہم ڈوبے ہوئے ہوش بیٹھے ہوئے، کوئی بات نہیں، کچھ تو ہے نا، غفلت ہے، جہالت ہے، کچھ ہے ہی نا، نماز پڑھ لی نا، قرآن پڑھ لیا نا، پڑھ تو لیا، جہالت ہے تو نا، نماز پڑھ تو لی، غفلت ہے تو نہ، کوئی بات نہیں، پڑھ تو لی نا، اللہ خیر خیر سب۔ یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اس قدر نفس ہمارا اندر پھیل کے اس نے ہمارے دل دماغ کو جکڑا ہوا ہے کہ ہم اس کے اتنے شدید، یعنی ہم خود ہی پورے سراپا نفسی ہو گئے ہیں۔ اب نفس کوئی ایک جگہ نہیں رہا، جیسے بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی ہے نا، اور ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، ہمارا حال وہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس قدر نفس کہتے ہیں نا بڑا، پھر ہم نے اس کو چڑھایا، پھر ہم نے اس کو پھیلایا، پھر ہم نے نفس کو بسایا، آپ سمجھ رہے ہو، پھر نفس نے ہمیں جگہ جگہ رلایا، اس لیے ہم جگہ جگہ رلتے پھرتے ہیں، روتے پھرتے ہیں، گرتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں ہی نفسی، آپ سمجھ رہے ہو۔ اگر ہم نے شروع میں نفس کشی کی ہوتی، ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا، وہ کہتے ہیں نا وہ تو جب اللہ کا حکم ہو، لیکن یہ کہ ہماری یہ بیس، میرا مطلب ہے اگر بنائی جاتی کہ نفس کشی کرنی ہے، یہ نہیں کرنا جو دل میں آئے اس کے پیچھے لگ جاؤ، جو اچھا لگا اس کے پیچھے لگ جاؤ، جو چاہتے ہو وہی کرو، نہیں، ہمیں سکھایا یہ جانا چاہیے تھا اپنے جذبات نہیں، قرآن کی آیات کے پیچھے جاؤ، ہمیں سمجھایا یہ جانا چاہیے تھا کہ اپنی خواہشات نہیں، نبی کے پیغامات اسوہ حسنہ کے پیچھے جاؤ، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ رکھو، تو ہم نوری اور ایمانی ہوتے، آپ سمجھ رہے ہو۔ تو جب نفس، ہم نفسانی ہو گئے، سر سے پاؤں تک نفسانی ہو گئے، تو پھر ہمارا دل سخت ہو کے، سیاہ ہو کے، پھر اللہ نے اس کے اوپر کہتے ہیں نا مردہ اور مہر لگا دی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ہوش پھر رہے ہیں، ہوش پھر رہے ہیں۔ اور خوشی کا بھی دیکھیں کانسیپٹ قرآن پاک سے میں نے سیکھا ہے، اللہ کہتا ہے خوشی تب ہے جب تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، حریت سے، حفاظت سے، استقامت سے، جہاد کرتے ہوئے، ایمان بچا کر جب تم جنت میں پہنچ جاؤ گے نا، خوشی کی وہ جگہ ہوگی، خوشی مقام خوشی کا وہ ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں بیٹھے خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہی، رو رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہم درجے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہے، رو رہے ہیں، یہاں بیٹھے عزتیں ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہی، رو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نفسی ہیں، سارے نفسی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم قرآنی ہوتے، نورانی ہوتے نا، ایمانی ہوتے، تو ہم قرآن کی آیات میں ہر وقت، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرتے، قرآن کی فکر ہمارے دماغ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمارے دل پہ، آپ سمجھ رہے ہو، دماغ میں قرآن اور دل میں، ہمارے قلب میں رسول اللہ کا فرمان، اور ہم منگتے ہوتے ہیں در رحمہ، اور اللہ پھر کہتا ہے اب خوشیاں مناؤ، تم نے میرے ساتھ سودا کر لیا، یہ سودا ہے اللہ سے، آپ سمجھ رہے ہو۔ دماغ میں وہ قرآن کی آیتیں سمجھو، تفکر کرو، تدبر کرو، دل میں در مصطفیٰ کا منگتا، نسبت مصطفیٰ، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اطاعت، اتباع مصطفیٰ، دل میں محبت عشق مصطفیٰ، در مصطفیٰ کا منگتا، اللہ کہتا ہے اب میں نے تمہیں خرید لیا، تمہارا سودا میرے ساتھ ہو گیا، اب خوشی مناؤ۔ مجھے بتائیں آپ، ہم نے کبھی اس بات پہ خوشی منائی؟ کبھی یہ سودا کیا رب سے؟ یہ سودا کیا رب سے کہ یا اللہ میری جان اور میرا مال تو لے لے، مجھے قرآن اور نبی کا فرمان دے دے، ایمان دے دے۔ قرآن اور نبی کا فرمان جسے مل گیا وہ ایمان والا ہے، اور جسے قرآن اور نبی کا فرمان اور ایمان مل جائے نا، اللہ کہتا ہے اب خوشیاں مناؤ، یہ خوشی کی بات ہے، اب تمہارا میرے ساتھ سودا ہو گیا۔ اور دیکھیں اللہ نے سودا کب کیا؟ جب آپ نے اللہ کا سودا لیا۔ اللہ کا سودا کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کا سودا کیا ہے؟ نبی کا فرمان۔ اللہ کا سودا کیا ہے؟ ایمان۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری باتیں؟
میں آپ کو قرآن اور حدیث کا حاصل بتا رہی ہوں، جو آپ کو برسوں کی محنت سے ملتا ہے نا، وہ میں آپ کو لمحوں میں بتا رہی ہوں کہ اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اتنے لمبا سفر کر کے آئیں اور اتنی اسٹڈی کر کے آئیں۔ اب آپ جس عمر کے جس حصے میں ہیں نا، اب آپ کو جو مل رہا ہے اس کو قبول کریں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ تحقیق کریں، محنت کریں، مطالعہ کریں، مشقت کریں، دن رات آپ اللہ کے راستے میں کوشش کریں، پھر کہیں جا کے یہ نقطے ملتے ہیں جو میں آپ کے آگے بیان کر رہی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں؟ جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے اس میں رحمان سے سودا کر لو۔ دنیا کے سودے آپ کتنے ہی اچھے لے لو، فنا ہے۔ بڑے بڑے گھر لوگ خالی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ بڑی بڑی کمائیاں بڑے بڑے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، سب خالی رہ جاتے ہیں۔ تو کیا عقل مند بندہ کون ہوتا ہے جو سوچے کہ جا تو میں رہا ہوں، جا رہا ہوں کہ نہیں، نہ میں روک سکتا ہوں اپنی بصارت کو جانے سے، نہ یاداشت کو، نہ ہمت کو، نہ طاقت کو، نہ صحت کو، نہ مہلت کو، نہ کچھ بھی میں روک نہیں سکتا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں سودا کر لوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو صحت ہے نا آپ کے پاس، یہ اتنی بڑی دولت ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ زندگی، یہ سانسیں بہت بڑی دولت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دولت نہ ہو تو میرے پاس کچھ نہیں، اصل دولت تو یہ ہے جو آپ کے پاس ہے، یہ سانسیں ہیں آپ کی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ نیت آپ کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نیت آپ کی جس کے پاس ہے، یہ سانسیں جس کے پاس ہیں، جو نیت کر سکتا ہے رب سے سودا کر لو، یا اللہ مجھے سمجھ اب آئی ہے، جب مجھے سمجھ آئی ہے آج مجھ سے اب جو میرے پاس رہ گیا ہے مولا تیرے نام۔ آپ سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں بندگی والی زندگی۔ بندگی والی زندگی جب کوئی رب سے سودا کر لیتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ دنیا کے دکھوں اور غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ جیسے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، ہجرتیں کی، جانیں لٹائیں، مال لٹایا، گھر بار چھوڑے، سب چھوڑ کے، کیونکہ سودا کر لیتے تھے، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ وہ کہتے تھے پیچھے بھی اللہ اس کا رسول چھوڑا، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑا ہے، نہ پیچھے نقصان نہ آگے نقصان۔ آپ سمجھ رہے؟ اور جو دولت مل گئی ہے وہ ایمان، دو جہاں کی دولت، جنتان، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، جنتان۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو میں تو آپ کو اس لیول پہ پہلے لا رہی ہوں، اس سٹینڈرڈ پر جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 کام کرو، یہ 5 عبادات کرو، پہلے عبادت کے درجے پر تو پہنچو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ عبادت کا درجہ جب تک ہمیں نہیں ملے گا نا، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہو، پہلے عبادت کے درجے پر پہنچو، اور وہ درجہ کیا ہے؟ ندامت والے بنو، اپنے اوپر رو۔ میں آپ کو بتاؤں ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل دنیا کی محبت میں سخت سخت ہو گئے ہوئے ہیں، دل شیطان کی پیروی کر کر کے سیاہ ہو گئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ ہاں دنیا کی کوئی نقصان کی بات ہو جائے، کوئی دنیا کی پریشانی کی بات ہو جائے، ہمیں فوراً رونا آ جاتا ہے، اس لیے کہ دل دنیا میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے نوٹ کی یہ بات؟ جدھر دل لگا ہوتا ہے نا، رونا ادھر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیوں قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہی سنتے ہیں نا تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں۔ اور جب وہ قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کہ رحمان کا حکم آیا ہوا ہے، رحمان کا پیغام آیا ہوا ہے، اور میں نے اس سے منہ موڑا۔ اتنی میری جرت، اتنی میری غفلت، ان کو رونا آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟
ان کو رونا اپنی غفلت پہ آتا، ان کو رونا اپنی جہالت پہ آتا، اپنی ظلمت پہ آتا کہ صراط المستقیم کب سے ہم قرآن کے شروع میں اللہ نے فرمایا، اور میں کس رستے پہ چل رہا تھا، نفس کے، دنیا کے، میں تو صراط المستقیم لیا ہی نہیں، اتنی دیر کر دی۔ انہیں رونا اس بات پہ آتا، اللہ نے کب سے کہا ہوا ہے کہ تقوی کا زیادہ راہ لانا، اور میں دنیا کا مال جمع کر رہا ہوں۔ انہیں رونا اس بات پہ آتا، اللہ نے کب سے کہا ہوا ہے سچوں کے ساتھ بیٹھنا، میں تو اپنوں کے ساتھ بیٹھتا رہا۔ انہیں تو رونا اس بات پہ آتا، اللہ نے کہا تھا اس قرآن کی پیروی کرنا، میں تو صرف پڑھ کے رکھ دیا۔ انہیں رونا اس بات پہ آتا، اللہ نے کہا تھا اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، میں تو داخل ہوا ہی نہیں۔ انہیں رونا اس بات پہ آتا، اللہ نے فرمایا یہ کلمے کا وعدہ نبھانا، میں نے صرف کلمہ پڑھا ہے۔ انہیں تو رونا اس بات پہ آتا، اللہ نے فرمایا تھا جہاد کرنا، میں تو آرام کرتا رہا۔ انہیں تو رونا اس بات پہ آتا ہے۔ یہ ندامت ہے، اس کو ندامت کہتے ہیں۔ اپنے اوپر ندامت کو طاری کریں، اور کرنی چاہیے۔ ہم نادم ہیں اس لیے کہ ہم نے بہت ظلم کی، دنیا کی خواہشیں پالی اندر، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی محبتیں رکھی اندر، ہم نے یہ ظلم کیے اپنے اوپر۔ محبت تو اللہ سے کرنی تھی، اشد حب للہ، ہم خاندان سے محبت کرتے رہے۔ اللہ نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، ہم گھر بار کی، دوستوں کی، خاوند کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کا حکم مانا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، صرف اللہ کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم اور اللہ کو تو مانا ہے، لیکن اس کی نہیں مانی۔ آپ مجھے بتائیں ہم عبادت کا درجہ کیسے پائیں گے؟ کس منہ سے، میں تو کہتی ہوں کس منہ سے ہم چھلانگ مار کے مکے چلے جاتے ہیں، مدینے چلے جاتے ہیں؟ ہم تو، میں آپ کو بتاؤں، جائے نماز پہ بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ مکہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو جائے نماز پہ بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی مانی نہیں، اور کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے دھڑلے سے جائے نماز پہ، اور جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جائے نماز پہ کھڑے، اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا بھی نہیں پتا کھڑے ہوئے کیوں ہیں، کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ حق پہ کھڑے ہو؟ نہیں، ہم تو نہیں کھڑے ہوتے حق پہ، ہم تو مطلب پہ کھڑے ہوتے ہیں، موقع پہ کھڑے ہوتے ہیں، مفاد پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم کھڑے کیوں ہیں جائے نماز پہ، یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے اگر قبلہ رو کہا ہے جائے نماز کو بچھاؤ، اللہ تو ہر طرف ہے، اس نے قبلہ رو کیوں کہا؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کیوں کہا کہ جو بھی کام کرو للہ کرو۔ ہمیں تو معنی بھی نہیں پتا، ہمیں تو مفہوم بھی نہیں پتا، کہاں ہم چھلانگ مار کے، میں تو حیران ہوں، مکہ چلے جاتے ہیں۔ کس منہ سے جاتے ہیں؟ وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نہ نسبت بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہ جہاد، نہ سماعت کی نسبت، نہ بصارت، نہ یادداشت، نہ حفاظت، نہ حدیث، نہ سنت، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ اطاعت، نہ محبت، نہ اتباع، کوئی نسبت نہیں بنائی، اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں مدینہ، اور کہتے ہیں میری تو حاضری ہو گئی، اللہ تیری شان، حاضری ہو گئی۔ یہ شیطان کے وہ دھوکے ہیں جن سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف یہ بات یہاں پہ ختم کروں گی، عبادت کے جب تک ہم درجے پر نہ پہنچے نا، جتنی مرضی جائے نماز پہ کھڑے ہوتے رہو، جتنے مرضی قرآن ختم کر لو،
جتنے مرضی حج عمرے کر لو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کا جو پہلا قدم قرآن ہمیں بتاتا ہے کیا، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو پانے کے لیے قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، یہ میں آپ کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، یہ سارا قرآن سے آپ کو حدیث پاک سمجھا رہی ہوں، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو روکو، ہم تو نفس کے پیچھے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم تو نفس کی پیروی کرتے ہیں، نفس پروری کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نفس کے اندر، اس دل کے اندر جو خواہش آئے اس کو روکو، اس کو دبا دو، اس کو ختم کرو، اس سے جہاد کرو، اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ مر جائے، ختم ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو ناجائز خواہشات بھی نفس کی پوری کرتے ہیں نا، یہ رواج، یہ فیشن، یہ میک اپ، یہ سٹائل، یہ کیا ہے، یہ ساری نفس کی غیر شرعی خواہشات ہیں جن کو ہم پورا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام تو جائز خواہشات بھی پوری نہیں کرتے تھے، آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہم تو ناجائز بھی پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، نہ پوری ہو تو روتے ہیں، آئے میری خواہش نہ پوری ہوئی ہے۔ صحابہ کرام تو جائز خواہشات بھی پوری نہیں کرتے تھے، اور اگر ہو جائے تو روتے تھے کہ نفس کی خواہش پوری کیوں ہوئی۔ جیسے میں نے آپ کو بات بتائی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے بنا ہوا گوشت اور روٹیاں پیش فرمائی ایک دفعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں جب بانٹی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر رونے لگ گئے۔ کہ یا رسول اللہ، اگر دنیا میں ہماری خواہشات پوری ہو گئی تو یہ نہ ہو جنت میں ہمیں انعامات نہ ملے۔ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ملنے پر روتے تھے، ہم نہ ملنے پر روتے۔ مجھے بتائیں ہم کون سی ہمارے میں بات ہے امتی ہونے کی، جنتی ہونے کی، کون سی بات ہے بتائیں؟ جن چیزوں کو ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، سب کچھ مل گیا، اچھا کھانا، اچھا لباس، میں آپ کو بتاؤں وہ جب صحابہ کو ملتا تھا تو وہ آنسوں سے روتے تھے، اور ہم خوش ہوتے ہیں، خوش بختی سمجھتے ہیں، اس کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کنگن پہنے ہوئے تھے، چاندی کے کنگن، ہم تو سونے کو پہننا اور بڑا خوشی کا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام خوش بختی اور خوش قسمتی کو دنیا میں نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ دنیا میں ایمان کو ڈھونڈتے تھے، ایمان کی علامت مل جائے، تقویٰ کی علامت مل جائے، متقی کی علامت مل جائے۔ تو بی بی فاطمہ نے وہ کنگن ان کو ملے تھے، انہوں نے خریدے بھی نہیں، وہ آئے تھے مال غنیمت میں، ان کو ملے کہ یہ آپ چاندی کے کنگن پہن لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے دروازے پہ دیکھا کہ بی بی فاطمہ نے کنگن پہنے ہوئے ہیں چاندی کے۔ ہم تو سونے کے پہن کے پھرتے ہیں، بڑے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم تو ڈائمنڈ کے ڈھونڈتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی پتہ چلے نا کہ بڑا بندہ خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ مجھے آپ بتائیں بی بی فاطمہ سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے واپس لوٹ گئے، سوچے ہیں آپ ذرا، اندر ہی نہیں گئے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے، کچھ کہا بھی نہیں، خاموش واپس چلے۔ بی بی فاطمہ کو رضی اللہ عنہ کو خود ہی محسوس ہوا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی سفر سے آئیں یا جائیں تو آپ سے ملے نا، آپ کو خود محسوس ہوا کہ آج کچھ ایسا ہے جو میں نے ایسا کچھ کیا ہے جس سے میرے بابا ناراض ہوئے. تو انہوں نے خود ہی سوچا کہ یہ کنگن ہی ہے جو میں نے آج پہنے ہوئے تھے، وہ اتار کے خیرات کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف. آپ سوچیں، یہ ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اپنی نسبت تو قائم کرو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو رسول اللہ کو پسند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، پہلے وہ تو بناؤ. ایمان والے تو بنو، یہی تو ایمان ہے. ایمان ہوگا تو ہی ہمارا کہتے ہیں نا قرآن اور ہمیں رحمان ملے گا. آپ سمجھ رہے؟ ہم عملوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوں گے. ایمان اور عمل ہمارے تب قبول ہوں گے جب ہم عبادت کے درجے پر ہوں گے، خود عبادت کے درجے پر ہوں گے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم بندگی والے ہوں گے، اللہ کے بندے بنیں گے. اللہ کے بندے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں میں کیا کہہ رہی ہوں. جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے، اور اللہ کا جو محبوب ترین بندہ ہے کون؟ محمد رسول. بندے آپ تب بنیں گے جب آپ پیروی مصطفیٰ میں زندگی گزاریں گے، تو ہم اللہ کے بندے بنیں گے. اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ندامت. اپنے اوپر ندامت سے ہمیں رونا چاہیے. دیکھو ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، دیکھو ہمارے گھر کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں، دیکھو ہمارے دل خواہشوں سے بھرے ہوئے ہیں، دیکھو ہمارے دماغ فکروں سے بھرے ہوئے ہیں. رونا چاہیے ہمیں اپنے اوپر. میں آپ کو بتاؤں، ندامت کے آنسو اپنے اوپر بہاؤ. ہم تو کسی پر کہتے ہیں فلانا بڑا غریب، فلانا، اپنے اندر تو دیکھو. اس کو کہا نا انہوں نے کہ ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے، جرا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑے ہی. اصل دشمن تو تیرا گھر بیٹھا ہوا ہے، جس نے تجھے اکڑ میں رکھا ہوا ہے، جس نے تجھے تکبر میں رکھا ہوا ہے، جس نے تجھے جہالت میں رکھا ہوا ہے، جس نے تجھے غفلت میں رکھا ہوا ہے، جس نے تجھے منافقت میں، اندر تیرا من پلیتی. انہوں نے کہا نا ایویں کیا، ایویں مل مل دھونا ہے، یعنی من ہو نہ گئی پلیتی. اس طرح کر کے کوئی شعر ہے کہ ظاہری پاک کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر من پاک نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب من پاک جب تک نہیں ہوگا، یہ جو ہم نے دنیا اندر اتنی سمیٹی ہوئی ہے، یہ جو ہم نے دنیا کی خواہشیں، دنیا کی کہتے ہیں نا زینتیں، محبتیں اتنی رکھی ہوئی، یہ پلیدی تو ہے، من کی پلیدی ہے یہ. اسی وجہ سے پھر اندر سے نفس ہمیں پکڑ لیتا ہے. نفس کہتا ہے حسد کار، اس سے مقابلہ کار، اس کے ساتھ اس سے زیادہ لے، اس سے پیچھے چل، وہاں سے مال اکٹھا کر، اس کو دھوکہ دے. پھر اندر نفس کی گندگی، بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، حسد، نفرت، جھوٹ، دھوکہ، تکبر، یہ بیماریاں پھر گھر آ جاتی ہیں، قلب کے گھر میں آ جاتی ہیں. پھر اس کو بالکل وہ کہتے ہیں نا دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے. اور پھر جو نفس جب آتا ہے تو وہ دل کو بالکل مردہ کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے. پھر ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہ قرآن کا نہ حدیث کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں میرے پاس، تو فلانا کام ہوگا تو پھر نہ وہ کام ہوتا ہے، نہ بندے کو راستہ ملتا. بندگی کا سفر کریں، ندامت اپنے اوپر رویا کریں. میں کہوں رات کے پچھلے پہر، میں آپ کو بتاؤں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اللہ کے آگے رویا کریں، ندامت کے آنسو بہایا کریں، اپنے اوپر ملامت کیا کریں. میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی میں، دنیا ان سے ڈرتی تھی، روب دبدبا، شیطان تک ان سے ڈرتا تھا. رات کے پچھلے پہر انہوں نے ایک کوڑا رکھا ہوا تھا اپنے لیے. کوڑا سمجھتے ہیں آپ؟ مارنے کے لیے رات کے پچھلے پہر اپنے آپ کو کوڑا مارتے اور اپنے آپ سے کہتے کب تک نافرمانی کرے، کب تک نافرمانی کرے گا، کب تک
امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، امام تھے جو سارے مسلمانوں کے امام، رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اپنی داڑھی کھینچتے، کب تک نافرمانی کرے؟ میں آپ کو بتاؤں، ملامت جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنی ملامت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ندامت میں ملامت میں رکھتے ہیں، رات کو صبح اٹھ کے ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جان جاتی ہے جائے محنت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مشقت کرتے ہیں، اپنے من کو طہارت میں، زبان کو طہارت میں، نظر کو طہارت میں، سماعت کو طہارت میں، بدن کو طہارت میں رکھتے ہیں، دن کو ریاضت کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رات کو ندامت اور ملامت کرتے ہیں، دن کو اطاعت کرتے ہیں، رات کو روتے ہیں، دن کو جہاد ریاضت کرتے ہیں، رات کو ملامت اور ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ بندگی ہے، اس کو بندگی کہتے ہیں، یہ عبادت کا درجہ ہے جو ہمیں ایسے ملے گا، ریاضت، ندامت، ملامت، محنت، مشقت، اطاعت، طہارت، خشیت۔ دل میں پھر خشیت آتی ہے جب اپنے آپ کو ہم ملامت کریں گے، اپنے آپ ندامت کریں گے، اپنے آپ کو شرمندہ کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، روئیں گے، تڑپیں گے، صبح اٹھ کے قرآن کے لیے دوڑیں گے، نبی کے فرمان کے لیے دوڑیں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، جیسے دنیا کا مال پانے کے لیے محنت کی تھی نا، اب آخرت کا مال، ایمان کا مال پانے کے لیے محنت کریں گے، بیماری ہے پھر بھی جائیں گے، مشقت کریں گے، فنا کے لیے اتنی مشقت کی، اور جو دائم بقا ہے اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی۔ دنیا کا ایک گھر بنانے کے لیے اتنی نوکریاں کی، اتنی محنتیں کی، آخرت کا گھر کیا خیال ہے بیٹھے بٹھائے مل جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے بھی محنت کریں، مشقت کریں، ریاضت کریں، طہارت، خشیت، اپنے اندر اللہ کی خشیت، زبان کی طہارت، نظر کی طہارت، بدن کی طہارت، اللہ کے راستے میں ریاضت، اپنے آپ کو محنت میں ڈالو، اطاعت رسول کرنی ہے، میں نے ہر حال میں اطاعت رسول کرنی ہے، نسبت رسول والا میں نے بننا ہے، اطاعت رسول والا بننا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ کی قربت، یہ ہے عبادت۔ اللہ کی جسے قربت مل جاتی ہے نا، وہ عبادت والا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی قربت میں ہوتا ہے، ہر وقت ذکر میں، فکر میں، شکر میں، صبر میں، توکل میں، رضا میں، یہ عبادت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے جس کا دل من اللہ کی قربت میں ہوتا ہے، دل پر عرش الہی کے نوار آ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی قربت میں، اس کی روح ہر وقت اللہ کے عرش کا طواف کرتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کی روح ہر وقت عرش الہی کا طواف کرے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اس بندگی، اس طرح سے اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ 1 منٹ کے لیے جائے نماز پہ نہیں کھڑا ہوتا، وہ پوری زندگی کے لیے بندگی کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، ندامت، ملامت، ریاضت، محنت، مشقت، طہارت، خشیت، اطاعت، محبت، تڑپ، قربت، یہ عبادت ہے۔ قربت کے بعد عبادت کی منزل آتی ہے، اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے میں ہر وقت اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہر وقت نوکری کے لیے نوکر ہر وقت حاضر، ہر وقت نوکر حاضر، ذکر میں، فکر میں، شکر میں، صبر میں، توکل میں، ہر وقت میرا دماغ، میرا دل، میرا بدن ہر وقت نوکری میں، عاجزی میں، بندگی میں۔ اسی لیے پھر ہر نماز میں ہم کہتے ہیں التحیات، یا اللہ میں نے اپنی نوکری، اپنی عاجزی تہیہ کر دی تیری بارگاہ۔ فقیرانہ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں میں نے اپنی نوکری، عاجزی تیری بارگاہ میں تہیہ کر دی مولا۔ یہ ہوتی ہے عبادت، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنا، آخرت کی فکر میں رہنا، شکر میں رہنا، صبر میں رہنا، توکل میں رہنا،
رضا میں رہنا، اللہ کی نگاہ میں رہنا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کو پانے کے لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ مجاہدے کرتے ہیں، 10 سال، 30 سال، 14 سال، کچھ 40 سال۔ جب انہیں قربت کی منزل حاصل ہوتی ہے نا، پھر وہ عبادت پہ پہنچتے ہیں۔ جب عبادت کی منزل پہ وہ پہنچ جاتے ہیں نا، پھر انہیں عبادت میں لذت آتی ہے۔ لذت سمجھتے ہیں آپ؟ سکون آتا ہے، سکون۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جب پریشان ہوتے تھے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے کہتے تھے اذان سناؤ، ہمارے دل کو سکون پہنچا۔ اور جب نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اللہ رب العزت ہمیں در مصطفیٰ سے نسبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھائے، عبادت کا مقام عطا فرمائے، تاکہ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والی ہو جائیں، اور ہمیں کوئی درجہ، کسی درجے، کسی مقام پر پہنچانے والی بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔